اٹھے ہیں آفس جا رہے ہیں، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. لوگ خفی کو قلبی سمجھتے ہیں، نہیں، جب دل کی دھڑکن سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے وہ ذکر قلبی کہلاتا ہے. جب تک ذکر قلبی نہیں ہوتا ہے ذکر خفی کرتے رہے. وضو ہو یا نہ ہو، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے. سارا دن پانی میں پڑے رہے، پانی تو دل میں جائے گا نہیں تو وضو کیسے ہوگا؟ جب وہ اللہ کا نور اس دل میں جائے گا وہ اس کو دھوئے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراباں دا. اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے، زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے. اگر ذکر سے گرمی آئے برداشت کریں تو بہت بہتر ہے، اگر برداشت نہ ہو تو دروش ہی پڑھیں، دروش اس کو ٹھنڈا کر دے. پھر ذکر کریں، کیونکہ قانون قدرت ہے گرمی کے بغیر کوئی چیز نہیں پکتی. فصل وہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا، لیکن جب وہ جلنے کو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارش برساتا ہے. گھر میں ہانڈی ہے، جب جلنے کو ہوتی ہے پانی کا چھینٹا مارتے ہیں اور خوشبو ہوتی ہے. اسی طرح یہ سینہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا ہے نا. جب یہ اللہ کے نور سے جلنے کو ہوتا ہے پھر دروش ہی پڑھتے ہیں اس کو ٹھنڈا کر دیں. زبانی بات میں سب سے افضل دروش ہے، لیکن جب ذکر قلب عطا ہو جاتا ہے تو دروش اس کا وسیلہ بن جاتا ہے. بہت سے لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں عمر کی وجہ سے محسوس نہ ہوتی ہوں گی. پہلے تو وہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے دل کی دھڑکن ابھرے. اگر نہیں ابھرتی ہے تو پھر وہ سانس کا ذکر کرنا شروع کر دیں. سانس اندر لیتے وقت اللہ بارو اللہ ہو، سانس تو ہے نا، چلو عبادت ہی صحیح. جہاں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں وہاں جا کے بیٹھیں، اللہ کی ضربیں لگائیں. یہ اللہ کی ضربیں جو ہیں یہ شور مچانے کے لیے نہیں ہے. اگر آپ صرف ضربیں لگا کے گھر چلے جاتے ہیں تو شور مچا کے آئے. یہ اللہ کی ضربیں زور زور سے اللہ کرتے ہیں، جسم کو ہلاتے ہیں، وہ دل کی دھڑکنیں ابھرتی ہیں. اسے جب دل کی دھڑکنیں ابھرتی ہیں پھر اس کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسانی آدھی ولایت ہے. کیوں ولایت ہے؟ وہ ہل چلاتا ہے کافی دیر تک چلاتا رہتا ہے، پھر اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. جب دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اگر اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائے تو آدھی ولایت ہے نا. ورنہ جس طرح بیل کا دل دھڑک رہا ہے اس طرح اس کا دل دھڑک. اب اس ذکوریت کے کچھ اور بھی طریقے ہیں. کچھ لوگ قناعت پسند ہیں، کچھ کم مرتبے میں، کچھ زیادہ مرتبے میں، کچھ عاشقین میں. اگر تو 5 نمازیں پڑھتا ہے، قناعت پسند ہے، 5000 دفعہ روز ذکر کر. یہ طریقے ہیں فقر کے. اگر تو عالم ہے، امام ہے، مقتدی پہ فضیلت ہے، وہ 5000 دفعہ ذکر کرتا ہے، تو 25000 دفعہ روز ذکر کر، تب تو جو اس پہ فضیلت ہے. اس کو عالم باعمل بولتے ہیں. کوئی کتب ابدال کا رتبہ چاہتا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ 72000 دفعہ ذکر کر. اگر تو میرا عاشق میں تیرا عاشق، اللہ تعالیٰ فرماتا جلدی آ میں تیار ہوں. یعنی وہاں کوئی دیر نہیں ہے، وہ طریقہ بھی نہیں ہے. اس کے لیے 1.25 لاکھ دفعہ روز ذکر کرنا پڑتا ہے. تو 1.25 لاکھ دفعہ ذکر تسبیح سے نہیں ہوتا ہے، سانس سے نہیں ہوتا ہے، ضربوں سے نہیں ہوتا ہے، خفی نہیں ہوتا. 1.25 لاکھ کا ذکر ان دل کی دھڑکنوں سے ہوتا ہے. یہ سیکنڈ کی سوئی ان دھڑکن سے بنی ہے. یہ 1 گھنٹے میں 3600 دفعہ ٹک ٹک کر لیتا ہے. ذکر سے اور تیز ہو جاتا ہے گرمی سے. 1 گھنٹے میں 6000 دفعہ اللہ کر سکتا ہے. 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ سے بھی بڑھ جاتا ہے. 1.25 لاکھ سے آگے کوئی عبادت نہیں ہے. جب فتح مکہ ہوئی اصحابہ کرام کے دل 1.25 لاکھ تک پہنچ چکے تھے. اس وقت وہ آیت اتری کہ میں نے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. وہ آیت ہر زمانے کے لیے ہے، آج کے بھی لیے ہے. اگر آج بھی کسی کا دل 1.25 لاکھ تک پہنچ جائے، اللہ قسم اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر. کوئی مصیبت آتی ہے آیت الکریمہ پر آتے ہیں، 1.25 لاکھ دفعہ پر آتے ہیں نا. اگر وہ قبول ہو جائے تو مصیبت ٹل جاتی ہے. اگر کوئی شخص روزانہ ہی 1.25 لاکھ دفعہ اللہ کرتا رہے تو مصیبت ہی نہیں آئے. اس کے لیے نہ تمہیں بیعت کرتے ہیں نہ تم سے کوئی چندہ مانگتے ہیں. اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک تم بندہ نواز نہیں بن جاتے. جن کے مرشد ہیں جب وہ جوہری بن گئے تو اپنے مرشدوں کو پہچان لیں گے. جب پہچان لیں گے تو ہٹ ہی جائیں گے نا خود بخود ہی. تو جو بیعت نہیں ہے پھر جب جوہری بنے تو ان کو کوئی مرد کامل ملے گا تو ولی ہی ملے گا نا. اس کے لیے میرے خیال میں ایک اور بات بتا دوں، اس کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے. اگر دل میں ذرا بھی بات ہو تو یہ ذکر پھر نہیں چل سکتے ہیں. دل کی صفائی کیا ہے کہ ہم نے ایک روحانی سفر لکھی تھی. اس زندگی کے واقعات اور خوابوں کے واقعات. بہت سے علماء ہیں جو ہمارے حق میں ہیں، بہت سی علماء ہیں جو بالکل ہمارے دشمن ہیں. وہ جو عالمی سو قسم کے لوگ ہیں نا، وہ تو ہم پنجاب گئے تو کہنے ہم تمہاری ٹانگیں توڑیں گے گر آئے تو وہ جو عالم حق ہے نا وہ تو سینے سے لگاتے ہیں بڑا اچھا کام کر کے آئے. ان عالم سو کو اپنی روٹیاں نظر آتی ہیں آپ تو کم ہو جائیں گی. مرید بھی ان کے ادھر آ رہے ہیں. انہوں نے کیا خوابوں کو زہر میں تبدیل کیا اور 17 کو آگے پیچھے کر کے اس کے اوپر فتوے لگا دیے. ہم جدھر جاتے ہیں وہ فتوے آگے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو لوگوں کو کہتے ہیں بہتر ہے تم روحانی سفر خود ہی پڑھو، پھر انصاف کرو. پھر وہ لوگ روحانی سفر پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان علماء سے کہتے ہیں ان میں تو ایسی چیز نہیں ہے جو تم نے فتوے لگا دیے. پھر وہ کہتے ہیں دراصل بات یہ دوسرا ایڈیشن ہے، وہ پہلا ایڈیشن انہوں نے چھپا لیا ہے. اور ہم کہتے ہیں کو پہلا ایڈیشن تمہارے پاس تو ہوگا نا جس سے تم نے وہ تحریری لی ہے وہی دکھاؤ نا.
بھائی وہی دکھاؤ، پتہ چلے۔ ہم ایک اللہ اور رسول کے حکم سے ایک بات کر کے جاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر جھاڑو پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک ان کا جھاڑو زبانی لوگوں کے اوپر پھر سکتا ہے، لیکن وہ جو دل والے ہیں ان کا جھاڑو کبھی دل پہ نہیں جا سکے گا۔ جب دل پہ جھاڑو ہی جا سکے گا تو ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کی مخالفت کے باوجود وہ دل والے نکل ہی رہے ہیں اور نکلتے رہیں گے۔ ذکر لینا چاہیے۔